جس میں کوئی ذرا سا بال برابر شائبہ بھی اس میں غیر قرآنی نہ آنے پائے. قرآن کو تو وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر، یہ کچھ مشکل نہیں ہے ایسا، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے جو قرآن نے خود کہا ہے کہ مطہرین جو ہے انہی کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے. اس کے ساتھ مس ہی وہ کر سکتے ہیں جو پہلے مطہر ہوں. اب اگر یہ چیز ان کے ترجمے میں لی جائے تو وہ تو سیدھی بات ہے نا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے غسل کر لینا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، کپڑے صاف پاک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عزیزان من یہ ایسے عام شاعر کی چیزیں ہیں کہ اس میں تو مسلم اور کافر وہ سارے ہی شامل ہوتے ہیں. بلکہ ہندوؤں کے ہاں تو ہم نے دیکھا ہے ان کے ہاں صبح کا اشنان کرنا لازم ہوتا تھا. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ دیکھیے نا یہ ہندو کتنے گندے ہیں، مسلمان کتنے گندے. آج صبح یہ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، پھر یہ دوپہر کو نہیں نہاتے، شام کو نہیں نہاتے، رات کو نہیں نہاتے، پھر کہیں جا کے دوسری صبح کو نہاتے ہیں. اور مسلمان روز جمعے روز جمعے. یہ ٹھیک ہے غسل اور وضو اور کپڑے، لیکن یہ تو وہ شعار ہیں کہ جو ہر ایک کر سکتا ہے. یہ کون سی یہ طہارت تطہیر ہے جس کے لیے یہاں زور دیا گیا ہے؟ شخصیت ذات کی بھی اور دعوت کی بھی تطہیر. قرآن کے مس کرنے کے لیے کہا ہے کہ تطہیر مطہر ہونے چاہیے. کیا تطہیر ہے یہ بیان کر گیا ہمارے دور میں یہ شخص. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. یہ دماغ کے بت خانے کو صاف کر رہا ہے. ہمارے ہاں اس پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے 360 بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا، یہ کچھ مشکل نہیں. حضور نے جو پروگرام طے کیا تھا وہ یہ کہ وہ ان کے دل و دماغ میں جو بت تھے ان بتوں کو وہاں سے نکال دیا تھا. اور یہ مشکل ترین کام ہے سر. یہ تو ایسے بت ہیں، دوسری جگہ یہی شخص کہہ گیا ہے رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم. اسے کعبے میں نہ جانے دینا اقبال کو. ارے کیا بات ہے، یہ تو بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بوٹڈ ہے، کیا بات ہے. ہر زمان در آستین دارد خدا بندے دیگر. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آستین کے اندر اتنے چھپے ہوئے بت ہیں، ایک نکالو ایک اور اس کے اندر آ جائے. ہر زمان در آستین دارد خدا بندے دیگر. یہ جو خداوند دیگر ہیں نا، ان کو نکالنا قلب و نگاہ سے عزیزان من. یہ جب کعبہ صاف ہوگا تو پھر خدا کا گھر یہ بنے گا. وہ بڑا غیور واقعہ ہوا ہے. وہ تو کسی دوسرے پہلے بسنے والے کی چارپائی بھی اندر آ گئی ہو، جب بھی اندر نہیں آتا کہتا پہلے باہر نکالو اس کو. پھر وہ کوئی سپرے بھی کرتا ہے. یوں دماغ کی تطہیر جو ہے، قلب و نگاہ کی پاکیزگی جو ہے، ہر غیر قرآنی تصور سے اس کی پاکیزگی. بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ می تراشد فکر ما ہر درد خدا بندے دیگر. تراشد میری فکر ہر دم ایک نیا بت، نیا خدا تراشتی ہے. یہ پتھر کے ٹکڑے کو تراش کے اس میں سے بت بناتے ہیں نا، یہ تراشیدن تو یہ ہے. می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر. رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر.
ایک بندش سے اس کو چھڑاؤ، آزاد کرو، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسی قسم کے ایک اور بند کے اندر جا پھنستا ہے یہ، اس لیے کہ می تراشت فکر ما ہر دم خدا وندے دیگر، نئے نئے بت، نئے نئے معبود تراشتے چلے جاتی ہے میری فکر، ہر دم خدا وندے دیگر۔ یہ تھے وہ بت، یہ فکری اور نظریاتی اور اعتقاداتی، یہ تھے وہ اصنام، یہ تھے وہ بت جن کو دل اور دماغ کے بت خانے سے نکالنا ضروری تھا۔ یہ ہے وہ تاکید جو کہا ہے کہ وَالثِّيَابَ کا فطہر۔ اس جماعت میں آنے والے جو ہیں، پہلی چیز تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے قلب اور دماغ میں شائبہ تک باقی نہ رہے کسی غیر قرآنی تصور کا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کیا بات ہے، تعلیم کتاب و حکمت سے یزکیہم، پاکیزہ کر دیتا ہے، نشو و نما کر دیتا ہے، ان کی سابقہ بتوں میں سے کسی کا سایہ تک باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ آپ کے ہاں وقت ہے، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا عزیزان من، وہ اس لیے کہ وہ سوچنا تو حرام قرار دے دیا جاتا ہے نا مذہب کے اندر۔ یہ لا الہ کیا ہے؟ کیوں الا اللہ سے پہلے یہ ضروری ہے؟ الا اللہ تو خدا پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن الا اللہ تک پہنچنے سے پہلے لا الہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اکیلے الا اللہ ایمان نہیں بنتا، لا الہ کے معنی یہی ہیں کہ ہر قسم کے الہ کو دماغ سے نکالا جائے تو پھر الا اللہ آتا ہے۔ الا اللہ تک کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا انسان اگر لا الہ کی منزل نہ پہلے ہو۔ کوئی الہ باقی نہیں۔ کیا بات ہے اس لا الہ کے دو لفظوں کی عزیزان من، کیا بات ہے اس قرآن کی، دو دو لفظ ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ الہ کا لفظ لایا ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو حاکم مانا جائے۔ ہر قسم کی نفی، لا لا، یہ بھی لا وہ بھی لا، کاٹتا چلا گیا، کاٹتا چلا گیا، صاف کرتا چلا گیا اس سلیٹ کو۔ جب بالکل سلیٹ صاف ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ، ہاں ایک الہ ہے اور وہ ہے الہ حقیقی، وہ ہے خدا۔ یہ ایمان بنتا ہے لا الہ۔ یہ لا الہ جو ہے یہ ہے صحابہ کا فطہر۔ صحابہ کا فطہر، والرجز فاہجر، اگلی چیز آ گئی۔ ترجمہ آپ نے سن لیا تھا نا کہ گندگی سے دور رہو، کپڑوں کو اپنے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو۔ رے جیم زی، یہ ہے مادہ، یہ رجز یا رجز یا رجز کا۔ پھر ذہن میں رکھیے کہ ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، للکارا جا رہا ہے غلط رہو کافرے کو کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، نہ آگے چلو۔ ان میں سے جو لوگ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں۔ پہلی منزل ہے اس کی تطہیر فکر و نظر ان کے لیے، دل و دماغ سے ہر قسم کے غیر خداوندی بتوں کو نکالا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے۔ خود اپنی دعوت کے متعلق یہ دیکھا جا رہا ہے، احتیاط برتی جا رہی ہے، اور یہ احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ افراد جو ہیں ان میں پاکیزگی سیرت ہو، لیکن آپ کی دعوت جو ہے اس کے اندر ایسا